السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر اس سے تعلق پیدا کیا جائے تو یہ قرآن انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو واحد یہی ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ جب سے خالق کائنات نے کائنات کو تخلیق دیا اور اس میں انسان کو پیدا کیا، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ایک پیغامبر بھیجا، ایک رسول بھیجا، اور اس کے ساتھ ایک ضابطۂ حیات جس کے متعلق ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم اس ضابطۂ حیات کے مطابق چلو گے، تمہارے لیل و نہار اس کی رہنمائی کے مطابق ہوں گے تو تم کامیاب و کامران رہو گے، اور اگر تم نے اس سے اعراض کی زندگی بسر کی تو اللہ کی نگاہ عطاب کا شکار بن جاؤ گے۔ اور جتنی پہلی قومیں وجود میں آئیں ان کی تباہی کے بڑے بڑے اسباب میں سب سے بنیادی اسباب اللہ کی نافرمانی، آئین کی نافرمانی جو نبی کے وساطت سے امت تک پہنچا، اور نبی سے بغاوت۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ اس قوم کے لیے اللہ نے رہنما اور قائد نہ بھیجا ہو اور ایک ضابطۂ حیات نہ دیا ہو۔ جتنے بھی ضوابط انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے، ان سب میں سب سے بڑا بنیادی اور مکمل ضابطۂ حیات جو اللہ نے زمین پہ نازل کیا وہ اللہ کے قرآن کی صورت میں محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا۔ تمام انسان اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جو رحمتیں، جو برکتیں، جو کرم نوازیاں اس قوم کی قسمت میں اللہ نے رکھی ہیں قرآن کے سبب، وہ کسی اور قوم کی قسمت میں نہیں۔ قرآن وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جسے اللہ نے انسان کے لیے نازل کیا، تو ارشاد فرمایا نہ صرف اس کا پڑھنا تمہاری عاقبت کی کامیابی کا سبب ہے، بلکہ اگر تم کھول کے قرآن کو دیکھو تو یہ بھی تمہاری کامیابی کا سبب ہے۔ یہ دنیا میں آنے والی پہلی کتاب۔ تمام کتابیں اللہ نے نازل کی تو ارشاد فرمایا کہ اے قوم جس کی طرف میں یہ ضابطۂ حیات نافذ کر رہا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کو قائم و دائم رکھو، اس کے نظریہ حیات کو اپناؤ، اور اس تعلیم کو دور انسانوں تک پھیلاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تورات کے حاملوں کہ تورات کو زندہ تم نے رکھنا ہے، اس کو پائندگی تم نے دینی ہے، اور اس کی تعلیم کو آگے تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے زبور نازل کی تو اس کی ذمہ داری اہل کتاب پہ لگائی
انجیل نازل کی تو اس کی ذمہ داری اہل کتاب میں عیسائیوں پہ لگائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کی عزت و وقار کو بحال رکھنا، اس کی آیات و تعلیم کو زندہ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لیکن ایک خوش نصیب قوم اور ایک باوقار ضابطۂ حیات تھا جس کو اللہ نے نازل کیا تو ارشاد فرمایا یہ ضابطۂ حیات اتنا مکمل ہے کہ اس سے اگر انسان بغاوت بھی کریں گے تو ساری کائنات کے لوگ مل کے بھی قرآن کو بدل نہیں سکتے۔ یہی سبب ہے کہ تورات سطح اس پہ قوموں کی زندگیوں میں 100 سال تک نہیں نکال سکی کہ قط و برید کا شکار بن گئی، اپنی مرضی کے مطابق اپنے خیالات کو تورات کے خیالات میں ملایا گیا۔ زبور آئی، 50 سال نہیں نکالے کہ تختہ عرش پہ اس کا بھی چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ انجیل آئی، 25 سال مکمل نہیں نکالے کہ انجیل کی تعلیم بھی انسانوں کی دستبرد کا شکار بن گئی۔ ایک قرآن واحد ضابطۂ حیات تھا۔ جب اللہ نے نازل کیا تو ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انسانوں، آج تک تم نے اللہ کے نظام، اللہ کی کتاب سے انصاف نہیں کیا۔ تمہارے اس کردار کے سبب آپ اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اگر کوئی ایسا ہے جو اس میں رد و بدل کر سکتا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ کائنات کی کوئی طاقت اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کا محافظ انسان نہیں، اس کا محافظ اس کے اتارنے والا خدا ہے۔ ایک واحد ضابطۂ حیات۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم ان کنتم صادقین۔ فرمایا قرآن ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے، اس میں تغیر، اس میں تبدل ناممکن ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت جیسی کوئی آیت بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا وقار ہے۔ قرآن کے تغیر کے لیے، قرآن کے مقابلے کے لیے، قرآن جیسا کلام بڑھانے کے لیے، قرآن کے نزول سے لے کر آج تک انسانیت جد و جہد کرتی رہی ہے، لیکن قرآن کا نہ حرف بدلا گیا، نہ لفظ بدلا گیا، نہ زبر بدلی گئی، نہ اس کی زیر بدلی گئی۔ یہ قرآن کا تحفظ ہے جو خالق کائنات نے کیا۔ اور شافعہ جو تم لوگوں کو چیلنج ہے کہ قرآن کی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ، ایک صورت قرآن کی بنا کے دکھاؤ۔ چیلنج کہتا ہوں، اگر تم آج تک یہ نہیں کر سکتے تو قیامت تک بھی یہ نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات نے صرف انسان کو چیلنج نہیں کیا بلکہ انسان اور جن دونوں مخلوق۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو اگر جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں الا یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا جن اور انسان تمام اکٹھے ہو جائیں اور کوشش کرے قرآن جیسا ضابطۂ حیات لائے، قرآن جیسی آیات لائیں، فرمایا جن اور انسان ناکام ہو جائیں گے، قرآن جیسی ایک آیت بھی ان سے نہیں بن سکتی۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے کائنات میں انقلاب پیدا کیا۔ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى او کلم بہ الموتى۔ اور فرمایا اگر کوئی قرآن اپنے حروف و الفاظ کی تاثیر سے پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، تو فرمایا مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے، تو وہ اللہ کا یہ قرآن ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں۔
یہ قرآن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں دی ہے، اور ارشاد فرمایا جب تک اس کے ساتھ متعلق رہو گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اور جب اس سے راز کی زندگی بسر کرنا شروع کر دو گے تمہاری تباہی اور بربادی کے دن عام ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ہے، دیکھتے نہیں ہم پورے سدائش پہ جس قدر پریشان بدحال اور بے بس مسلمان کہلانے والی قوم ہے، کوئی قوم ایسی بے بس نہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہی نہیں بلکہ پس پش ڈالا، بغاوت کی اس کے آئین سے، بغاوت کی اس کے قانون سے۔ اللہ نے ناراضگی اختیار کر لی، اور وہ ناراضگی ہمیں آج بھی نظر آ رہی۔ زمین رب کی، نظام رب کا، مطالبہ رب کا۔ مومنو اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم میں جرت ہے، اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو تو کوشش کرو انسانوں میں قرآن اور محمد کریم کے نفاذ کے لیے۔ نظام محمد رسول اللہ کا دیا ہوا قرآن، اور قرآن جیسی کتاب انسان کی دنیا کے لیے سرتپا رحمت، انسان کی آخرت کے لیے سرتپا رحمت۔ غور فرمائیں کہ قرآن انسانیت کے لیے کس قدر رحمت کا پیغام۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اصول کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، مبارکیں ملی، اس کی رہنمائی شروع ہو گئی، پوش علاقے میں اعلیٰ تعلیم، بچہ پڑھتا جاتا ہے، ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، سائنسدان بن گیا۔ مسلمان کے گھر میں آج پیدا ہونے والا بیٹا اور سب کچھ بن جاتا ہے، لیکن قرآن اس کے سامنے رکھ لو تو قرآن کی ایک آیت صحیح تلاوت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، جب بس نہیں، اس کے ہو نہیں سکتی اس سے، کہ اس کی ماں نے، اس کے باپ نے، اس کے عزیز و اقارب نے اس کو قرآن پڑھنے کی تبلیغ اور تلقین نہیں کی، بس یہ تبلیغ کی ہے کہ جاؤ تعلیم حاصل کرو اور لوگوں کا خون چوسو۔ تمہارے خون چوسنے کی بنا پہ ہمارے رخساروں میں بھی سرخی آ جائے گی۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے ہی بد نصیب تم لوگوں، تمہیں وہ کتاب دی جس نے کائنات میں انقلاب پیدا کیا، تمہیں وہ کتاب دی جس سے تعلق کی بنا پہ دنیا ہی نہیں تمہاری آخرت بھی بن سکتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جب وہ باہر سے جائے تو اس کے گھر میں 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں ہو۔ اب اگر عرب کو کہا جاتا کہ تمہارے گھر پجارو ہو اور تمہارے گھر جہاز ہو، تمہارے گھر ہیلی کاپٹر ہو، تو ان بیچاروں کو کیا پتا چلنا تھا کہ ہیلی کاپٹر کیا ہے، پجارو کیا ہے، جہاز کیا ہے؟ وہ آنکھیں کھول کے دیکھتے۔ ان کے گھروں میں، ان کے تصور میں اونٹ ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور جو ایسی اونٹریوں کا حامل ہوتا تھا وہ زمانے میں امیر و کبیر بن جاتا تھا۔ انہیں کہا 3 حاملہ اونٹنیاں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے نبی، اس سے زیادہ ہماری اور کیا خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم گھر میں جائیں اور حاملہ جوان تر و تازہ اونٹنیاں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الذی یقرأ 3 آیات یقرأ بہن من احد، تم میں سے جو آدمی 3 آیات پڑھتا ہے فی صلاتہ خیر لہ،
فرمایا 3 آیات اپنی نماز میں جو قرآن کی پڑھتا ہے 3 حاملہ تر و تازہ اونٹنیوں سے بہتر ہے مسلمانوں. آپ یوں سمجھ لیں، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر بن جائے، جج بن جائے، وکیل بن جائے، پٹواری بن جائے تو کمائی آئے گی، دولت آئے گی. فرمایا اس سوچ کو بدل دو، قرآن کو ہاتھ میں اٹھاؤ، اس کی تعلیم کو سینے سے لگاؤ. اللہ تمہیں ایسی نوازشات سے نوازیں گے کہ تمہارے دل و دماغ میں وہم و گمان میں کبھی پیدا بھی نہیں ہوئی. قرآن سے تعلق کی بنا پہ تمہارا پجارو لینا، لمبا چوڑا کاروبار کرنا، تم آؤ اور ہیلی کاپٹر خریدو، بڑا آدمی ہے. فرمایا 3 نماز میں آیات پڑھ لو، ان تمام چیزوں سے مومنو تمہارے لیے بہتر ہے. قرآن وہ ہے، کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تلا حرفا من الکتاب وَلَهُ حسنۃ، جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ کی قسم، اور زندگی میں یوں کھو گئے ہو کہ آخرت تمہاری نگاہ سے ہٹ گئی، فرمایا اس کا تصور تم دنیاوی زندگی میں نہیں کر سکتے. ایسا مقام، ایسی جگہ، ایسا گھر، ایسی باغ و بہار کہ تم نے اپنی آنکھوں سے انسانوں دیکھی نہیں ہوگی، جو اللہ نے قرآن کے حاملوں کے لیے جنت کی صورت میں بنائی ہوئی. تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ حسنۃ، فرمایا جو ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور وہ ایک نیکی لکھتے وقت ایک نیکی نہیں رہتی بلکہ 10 نیکیوں میں بدل جاتی. لا اقول لکم الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. مطلب ہوا کہ جو آدمی الف لام میم کہتا ہے 3 حرف اپنی زبان سے لکھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دیتے. اس سے بڑی خوش قسمتی کائنات میں ہو سکتی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی کو آواز دی، اللہ کے نبی نے اس کا نام لیا، آواز دی، وہ خاموش رہا. کچھ ہی لمحات کے بعد حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی آپ نے آواز دی تھی؟ ارشاد فرمایا ہاں. عرض کرنے لگا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. ارشاد فرمایا تمہیں قرآن نہیں پڑھتا؟ استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور رسول آواز دے سب کچھ چھوڑو، ان کی آواز پہ لبیک کہو. قرآن نہیں پہنچا تم تک؟ سر جھکایا ہوا ہے. ارشاد فرمایا ابو سعید مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے کہ تجھے وہ سورت بتاؤں گا جس جیسی سورت اللہ نے نازل ہی نہیں کی. غور فرمائے میری باتوں پہ. مسلمان کے لیے جنت اور آخرت کی کامیابی کسی جد و جہد بڑی محنت کی ضرورت نہیں. اگر مسلمان بن کے صرف آنکھ اٹھا کے اللہ رسول کی آواز پہ لبیک کہے، اللہ کی قسم اللہ جنت اس کے قدموں میں خود رکھ دیتے. غور تو فرمائیں. فرمایا ایسی سورہ کہ جس جیسی کوئی صورت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا، ابو سعید کہتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ جب مسجد کے دروازے تک پہنچتے تو ارشاد فرمایا ابو سعید، اللہ کے نبی نے نہیں، ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے نبی اب تو مسجد کا دروازہ آ گیا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا بڑی عظیم صورت تمہیں بتاؤں گا. فرمایا ہاں.
الحمدللہ رب العالمین، سبع المثانی، فرمایا کہ اللہ نے مجھے 7 آیات دی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ان بار بار دہرائی جانے والی آیتوں جیسی کوئی دوسری آیت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ 3 آیات انسان پڑھتا ہے، اس کو زمانے کے نقطہ نگاہ سے ایک بڑا کبیر انسان قرار دیا جاتا ہے، امیر انسان قرار دیا جاتا ہے، اور سبع مثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ عظیم صورت ہے، اور یہ سبع المثانی بنتی کس طرح ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے، جس کے سر پہ چاہے یہ تاج رکھ دے، کوئی اپنی جید و جہد سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کیا ہے سبع من المثانی؟ 7 دہرائی جانے والی آیات۔ اللہ کے نبی کون سی؟ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سارے اسلام اور مسلمان کا جائزہ لے، کہیں آپ کو یہ سبع المثانی نظر نہیں آئے گی۔ اگر کسی خوش قسمت کی مسجد میں، اگر کسی خوش قسمت کی زندگی میں، اگر کسی خوش قسمت کے فکر میں یہ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دہرائی جاتی ہیں تو وہ اہل حدیث کہلانے والے انسان ہیں۔ نفل ہے، سنت ہے، مؤکدہ ہے، واجب ہے، فرض ہے، اہل حدیث کے نقطہ نگاہ میں جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے رکعت نہیں ہوتی۔ بار بار دہرانے والے دھرتی پہ صرف اہل حدیث ہیں کہ جن کی خوش نصیبی ہے ایک 3 آیات دہرانے والا عظیم ترین امیر کبیر بن جاتا ہے، اور 7 جو بار بار بناتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا بنتا ہوگا؟ خوش نصیبی کی بات نہیں، جو کسی کے دامن سے وابستہ ہوتی ہے، جو خوش نصیب ہوتا ہے، جس کو اللہ خوش نصیب قرار دیتے ہیں۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسان کو ایک عظیم انسان قرار دیا ہے جو ان آیات کو بار بار دہراتا ہے۔ صبح کی نماز ہوئی، سنتے اور فرض ہوئے، ظہر کی نماز ہوئی، نوافل ہوئے، سنتے ہوئے، فرض ہوئے، عصر کی نماز ہوئی، نفل ہوئے، فرض ہوئے، شام کی نماز ہوئی، فرض ہوئے، نفل ہوئے، سنتے ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، فرض ہوئے، نفل ہوئے، سنت ہوئی، واجب ہوا رکعت وتر کی، اور ان ساری رکعتوں میں جو بار بار کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کائنات میں کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے، صرف تیری طاقت کے سامنے جھکتے۔ یہ کہنے والے آپ کو اہل حدیث نظر آئیں گے، اور بار بار جو دہرائی جاتی ہے وہ اہل حدیث کی مساجد میں، وہ اہل حدیث کے گھروں میں۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کو دہراتا ہے اس کو رب نے سبع المثانی کہا ہے، وہ کائنات کا محبوب ترین انسان۔ آپ محبوب ترین انسان ہیں، جن کے تصورات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جن کے اسباق میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جن کی تعلیم میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ کہ قاری صاحب ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تلفظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی قرآن کے نزول کے مطابق۔ ایک آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب کہتے ہیں، عالم صاحب کہتے ہیں وہ آہستہ پڑھو، کس طرح قرآن کو پڑھتے ہو؟ یہ اس کی جبین پہ بل پڑ گیا۔ جب اس کی جبین پہ بل پڑتا ہے آسمان پہ اللہ کی جبین پہ بھی نماز بل پڑ جاتا ہے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو قاری قرآن کی طرح پڑھتا ہے
مزے سے پڑھتا ہے، حروف الزات کو صحیح ادا کرتا ہے، اور وہ یوں چلتا ہے جیسے مدر مدر سمندر چل رہا ہے، دریا چل رہا ہے. فرمایا ما سفرت البررت الکرامہ، فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قاری قرآن، قرآن کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صحیح آ رہا ہے. فرمایا معزز فرشتوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، یہ ان کا ساتھی ہو. اور فرمایا من یقرأ القرآن وہو علیہ شاق اجران، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کو آتا ہی نہیں ہے، اٹکتا ہے، فرمایا اس کو ایک نہیں 2 گنا ثواب ہے. قرآن نے مسلمان کو اتنا رحمان کا محبوب بنا دیا. فرمایا تیری زبان پہ نہیں آتا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، الفاظ صحیح نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو پڑھتا جا، قاری کو جتنا ثواب ہے تجھے اس کو دگنا ثواب ملا جائے. یہ قرآن ہے جو محمد کی امت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اور ساری کائنات میں واحد قوم ہے جو اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں میں سمیٹتی ہے. اور اگر اس کے باوجود یہ قرآن سے ناآشنا بنے تو کائنات میں اس سے زیادہ بدترین کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ، فرمایا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرتے، کل اترجا، وہ سنترے کی مانند ہیں. اب ہمیں کیا پتا ہے سنترا کیا ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب سنترا ہوتا تھا، اب تو اس کی نسل خراب کر کے پتہ نہیں کیا کیا فروٹر بنا دیا ہے، کنوں بنا دیا ہے، اور نہ جانے کیا کیا. سنترا تھا، جو میرے بزرگ پہلے ہیں انہیں علم ہوگا کہ سنترے کی ایک پھاڑی آدمی کھا لیتا تھا نا، ایک خاش اس کی، تو اس کے منہ سے گھنٹوں گھنٹوں خوشبو ہی نہیں جاتی تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو قاری قرآن اور جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ریحھا طیب و طعمھا، جس کا کھانا بھی مزیدار، جس کی خوشبو بھی مزیدار. فرمایا اس مومن جیسا کوئی مومن کس طرح ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی کرتا ہے. اور فرمایا وہ شخص یقرأ القرآن لا یقرأ القرآن، جو قرآن نہیں پڑھتا، ویعمل بہ، اور اس پہ عمل کرتا ہے، کالتمرہ، فرمایا کھجور کی مانند ہے. اور قرآن تو نہیں پڑھتا لیکن مولانا نے، حافظ صاحب نے، عالم دین نے قرآن سنایا اسے، قرآن سمجھتا نہیں، پڑھا نہیں، قرآن پہ عمل کرتا ہے. فرمایا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، خوشبو اس کی نہیں لیکن ذائقہ اس کا میٹھا ہے. قرآن کسی کم درجہ، کمزور اور ایسے مومن کو بھی محروم رحمت نہیں کرتا جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. اور فرمایا قرآن کی تعلیم پہ عمل کرو، اللہ کے نزدیک تم بہت محبوب بن جاتے. یہ قرآن سرتپا رحمت ہے انسان کے لیے. جس قرآن سے ہم اعراض کیے بیٹھے، قرآن کا مطالبہ ہے. رب کہتا ہے اس کا نفاذ تیرے معاشرے میں، تیری قوم میں، تیرے افراد میں رحمت کا سبب ہے، اور اس سے اعراض تمہاری ذلت و نکبت کا سبب. تخت عرش پہ ہم جیسا کوئی ذلیل و خوار آج آپ کو نظر نہیں آتا. محض سبب ہے قرآن سے اعراض، محض قرآن سے اعراض سبب ہے. قرآن سے پہلو تہی ہے. کون ہے جو کہتا ہے میں بڑا بہترین قرآن پڑھتا ہوں اور میں قاری قرآن ہوں، میں قرآن کا علم جانتا ہوں، قرآن کو سمجھتا ہوں؟ کوئی نہیں الا ماشاء اللہ. اور کون ہے جو اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارتا کہ آج قرآن پڑھنے کیوں نہیں گئے ہو؟ ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بیٹے کو بھی پڑھا لیا ہے، خود بھی پڑھ لیا ہے. پتہ نہیں کہ اللہ کہتا کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کی قسم معاشرے کے ہر فرد کے لیے قرآن رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ابو منظر آتے
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو منظر تیرے نزدیک قرآن میں بہترین آیت کون سی؟ غور فرمائیں، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک صورت انسان کے لیے کس طرح سبب رحمت۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ارشاد فرمایا صحابی کو کہ کیسے ہو تم، تمہارے نزدیک قرآن کی کون سی عظیم آیت ہے؟ اللہ عالم و رسولہ، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی اللہ ہی جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ قرآن کی کون سی آیات عظیم آیت ہے؟ اللہ عالم و رسول، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر بتاؤ۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اگر میں نہیں بتانا ہے تو میرے نزدیک بڑی عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو قرآن کے سلسلے میں تجھے یہ تیرا علم کہ اس آیت کی ایسی عظمت اور ایسی شان ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کیا ہے اس آیت کو؟ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے مال سے چوری ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے جو اس چور کو پکڑے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی، فرمایا پکڑو۔ رات ڈھیر پہ بیٹھ گئے، چور آیا، اس نے سامان ڈالا چادر میں، ابو ہریرہ نے یہاں سے پکڑ لیا، کون ہو؟ رونا شروع کر دیا، سسکیاں لینی شروع کر دی، واویلا کرنا شروع کر دیا، کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، اس لیے یہ میں کرتا ہوں، میرے بچوں پہ رحم کرو، اب نہیں میں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا، چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ وہ چور؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں نے چور تو پکڑ لیا تھا لیکن اللہ کے نبی اس نے منت سماجت بڑی کی ہے، میرا دل میں رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، کہتا تھا اب نہیں آؤں گا۔ فرمایا اس نے جھوٹ بولا، تجھے آئے گا۔ اگلی رات پھر آیا، ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، اور تو کہتا تھا نہیں آؤں گا۔ کہنے لگا بس مجبوری ہے، چلو اب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اب نہیں آؤں گا۔ پھر چھوڑ دیا اللہ کے نبی کے صحابی نے، صحابی تھا نا، انسانیت اس کے دل میں بستی تھی، وہ راحت و رحمت کا جذبہ اس میں محمد رسول اللہ نے پیدا کیا ہوا تھا جو انسان کے لیے دل میں تڑپ رکھتا ہے۔ ہم بھی ہیں ظالم جابر، جو سامنے آ جائے گرا دو، جو پکڑا جائے بند کر دو، پیس دو، یہ ہمارا کردار ہے مسلمانوں کا، قرآن والوں کا۔ صحابی رسول پھر پریشان ہو گئے، چھوڑ دیے اس کو۔ سروس ابو ہریرہ اس کے اللہ کے نبی پھر دل بھیگ گیا تھا، چھوڑ دیے، اور اب نہیں ہوئے گا۔ فرمایا وہ جھوٹ بول گیا، پھر آئے گا۔ اچھا جی ہاں، رات پڑی، آ گیا۔ ابو ہریرہ کہنے لگا بد کردار انسان، اب تجھے معاف نہیں کروں گا، محمد رسول اللہ کے پیش کروں گا۔ کہنے لگا سنو مجھے ڈھیل دے جو، چھوڑ دو، ایسی آیا بتاتا ہوں اگر پڑھ لیا کرو گے لا یقربک الشیطان، تیرے قریب شیطان آئے گا ہی نہیں۔ صحابی رسول تھا، اسے دنیا کا اتنا احساس اور اتنا خیال نہیں تھا، وہ دنیا کا اتنا دل دادا نہ تھا جتنا آخرت کا۔ اچھا ہاں چلو چلے جاؤ، چلا گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس ابو ہریرہ آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں نے پکڑ لیا تھا مضبوطی سے اور ارادہ کیا تھا پیش کرنے کا،
لیکن اس بدبخت نے کہا میں تجھے ایسی آیت بتاتا ہوں کہ شیطان تیرے قریب نہیں پھٹکے گا. اللہ کے نبی دل نے کہا کہ اگر شیطان تیرے قریب ہی نہ آئے گا تو دنیا میں ایسے عمل کر کے جنت پالو گے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور جنت پالو گے، کیا چاہیے تمہیں؟ کیا یہی آواز ہے ہماری؟ کیا یہی چاہتے ہیں ہم؟ ہمارا بھی کردار یہی ہے، ہماری بھی سوچیں یہی ہے، ہمارا بھی افکار یہی ہے؟ نہیں. سوچو اپنے ایمان کے لیے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، احساس ہی نہیں تمہیں. اللہ کے نبی اس نے مجھے آیت الکرسی بتائی. فرمایا اس نے تیرے ساتھ تو سچ بولا ہے لیکن خود وہ بہت بڑا کذاب اور جھوٹا ہے. فرمایا تجھے علم ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نہیں، فرمایا وہ شیطان تھا، تجھے یہ بات بتا گیا. اس لیے کہ اسے پتا ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لیتا ہے رات کو سوتے ہوئے وہ اس کے قریب نہیں پھٹکتا. تیری اس نے رہنمائی کی ہے، بات سچ کی ہے لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا. ایک آیا مقدسہ اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے متعلق قرآن کی ایک سورت، دوسری سورت جو سورت حمد کے بعد ہے، فاتحہ کے بعد، اللہ کے نبی بہت تاکید ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس کو پڑھا کرو. اللہ کے نبی کے صحابہ اس کو بڑے شوق سے پڑھتے. سعد بن حذیر صحابی رسول ہیں، رات کو قرآن پڑھتے ہیں سورت بقرہ کی صورت میں. ارشاد فرماتے ہیں میں پڑھتا ہوں سورت بقرہ اور مسجد کے باہر گھوڑا بندھا ہوا ہے. وہ گھوڑا اچھلتا ہے، کودتا ہے، ہنہناتا ہے. کہتے ہیں میں گیا، اس کو ڈانٹا ڈپٹا، آگے پھر قرآن شروع کر دیا. میں نے قرآن شروع کیا، اب زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ پھر ہنہناتا ہے، پھر اچھلتا کودتا ہے. میں پریشان ہوا، یہاں تک کہ تیسری بار گیا، وہاں میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا یحییٰ. میں نے اس سے جدا کیا. اللہ کے نبی میں نے یحییٰ کو اس سے جدا کر کے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا ایک بادل ہے جس میں بجلی کے کمکمے ہیں اور روشن ہے بلب، آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ابن حذیر کاش تم پڑھتے رہتے، کاش تم پڑھتے رہتے. عرض کیا اللہ کے نبی پڑھنا اس کے لیے بند کر دیا کہ اس کے پاس میرا بیٹا تھا، میں نے چاہا کہ کہیں یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ گھوڑا پہنچا دے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے پتہ ہے، تجھے علم ہے کہ وہ کیا تھا؟ عرض کی اللہ کے نبی نہیں. فرمایا تو سورت بقرہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، تیری آواز بلند تھی، آسمان کے فرشتے سورت بقرہ سننے کے لیے نازل ہو رہے تھے. اور فرمایا ابن حذیر اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا ینظر الناس علیہم ولا یتوارا منہم، اللہ کی قسم صبح تک فرشتے رہتے، لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھتے، ان سے پھر نہ بھی ان لوگوں سے نہ چھپتے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اور جہاں جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، فرشتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، اور جس ملک میں اللہ کا قرآن نافذ کیا جائے کیا وہاں رحمتیں نہیں آ سکتی؟ اٹھاؤ کائنات کے تمام ضابطۂ حیات، تمام قانون، تمام حکمرانی کے دستور، لا محمد کریم کا قرآن. اللہ کی قسم ایسی زندگی بن جائے گی جیسے جنت میں ہمیں زندگی بسر کرنا ہے. ہم تو قرآن کے باغی بن گئے ہوئے ہیں. یہ قرآن آیا کس لیے تھا؟ ہمارے سامنے کیوں کر ہے؟ کیا کریں اس کا؟ کیا پڑھیں اس میں؟ کیا بتائیں لوگوں کو؟ اور کیا کریں ہم اس میں؟ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور سوچو، سوچنے کا وقت ہے. نہ سوچا تو کبھی یہ وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا. تیرے گھر سے کیا صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی؟ صبح ہوتے ہی گانوں کی آواز آ رہی، موسیقی کی آواز آ رہی ہے. اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو. جس گھر میں شیطان پرورش پا رہا ہے اور پیدا ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھا کرو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ینفر الشیطان من البیت، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی شیطان بھاگ جاتا سے. یہی سبب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی مریض آتا ہے نا کہ یہ بڑی پریشانی ہے، جادو ٹوڑا ٹوٹ کا جن، ان سے کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں سورت بقرہ پڑھو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جہاں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. اس گھر میں شیطان نہیں آتا. اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے. مطالبہ کرتا ہے اللہ تم سے، اس قرآن کی تلاوت کرو. اللہ بد نصیبی ہے کہ قرآن پڑھ نہیں سکتا ہوں، پڑھتا ہوں پڑھا نہیں جاتا. فرمایا نہیں پڑھا جاتا پھر بھی پڑھو، نہیں پڑھا جاتا پھر بھی پڑھو. صحیح پڑھنے والے سے تجھے دگنا ثواب دیا جائے گا. باتیں کچھ اور ہیں جس کا ہمیں احساس ہی نہیں، جس کی ہمیں فکر ہی نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ اللہ کی قسم اگر آج ایمان وہ پیدا ہو جائے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان تھا تو پھر کسی دوسری چیز کی ضرورت رہتی نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو جو قرآن کا قاری ہے، حافظ قرآن، قرآن سکھانے والا، قرآن پڑھانے والا، جب یہ قیامت قائم ہوگی اللہ کے حضور میں انسان اکٹھے ہوں گے. ان کو اللہ آواز دیں گے جنت میں چلے جاؤ. اقرا تقا، قرآن پڑھ جس طرح تو قرآن پڑھا کرتا تھا، مزے سے، جھوم جھوم کے، عقیدت سے، پیار سے. تیرا قرآن تیری زبان سے نہیں دل سے نکلتا تھا. اقرا تقرا، قرآن پڑھ، پڑھتا جا، چڑھتا جا. ومنزلوں کا آخر آیت تقرأھا، فرمایا تیری منزل وہ ہے جب آخری آیت ختم ہوگی تو تیری منزل ختم ہوگی. یعنی حافظ قرآن، قاری قرآن اللہ کے نزدیک اتنا بہترین انسان ہے کہ جنت میں اس کا گھر 6666 منزلہ ہوگا. کبھی تصور کر سکتا کوئی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا. اور کائنات میں کوئی محمد رسول اللہ سے بڑھ کے سچا نہیں. اگر سچا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ او قاری قرآن کو، تیرا بیٹا جو قرآن پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کی کرتا ہے. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. نیک کام آپ کریں گے نا، اچھا کام کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ 3 حصے میرے، 1 حصہ میری ماں باپ کا، آدھا میرا، آدھا میری ماں باپ کا. نہیں، تو ماں باپ سے راضی ہو یا نہ ہو، تو بیوی کی صورت دیکھ کے ماں باپ کا باغی بن یا نہ بن، تو جو بھی نیکی کرے گا ان ماں باپ کو اس نیکی کا حصہ ملے گا جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی رہنمائی کر کے ان کو مسلمان صحیح بنایا. 6666 آیات ہیں قرآن کی، اور یہ درجہ بدرجہ چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا. جنت میں اس کے محل 6666 منزلہ.
مجھے ایک شخص کہنے لگا جی ایسے منزلیں ہو سکتی ہیں، ویسے ہو جائیں گی؟ میں نے کہا میرا ایمان تو اس سے زیادہ بھی مانتا ہے، لیکن اگر تیرا ایمان میں کوئی تزلزل ہے، کمزوری ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تیرے بیٹے کا محل جنت میں اتنا اونچا ہوگا کہ اس کی سیڑھیاں 6666 ہوں گی۔ اب تو آسان ہو گیا نا، یعنی قاری قرآن اللہ کے نزدیک اتنا محبوب و مقبول ہے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ نہیں جس کی دنیا میں لمبی چوڑی جاگیریں ہیں، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، بلکہ فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ ذکر کر کے اللہ کے نبی دو انسانوں کا ذکر کرتے ہیں، دو احادیث مختلف ہیں۔ فرمایا ایک وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، اس کا علم سیکھتا ہے، اس کا فقہ سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اس تعلیم کو انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ ظلم و بدبریت، مخالفت زمانے کی، اس کی آواز کو خاموش نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے منہ سے اللہ کا قرآن بلند کرتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو محنت کرتا ہے، مسجد بیٹھا ہوا ہے، ہلتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین یاد کرتا ہے، ہلتا ہے، سورت پہ سورت یاد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قاری قرآن، یہ قرآن کا عالم، اس کا مقام 6666 منزل، اور جس نے اس کو پڑھایا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو پہنایا، اس کی نگہداشت کر کے اس کو قرآن حفظ کروایا، قرآن کا علم دلایا، فرمایا البس والداہ تاجن ذوہ احسن ضوء الشمس، ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آج کے سورج کی روشنی سے بدرجہ بہتر ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے قرآن سے محبت رکھتا ہے، وہ انسان جو اللہ کے قرآن سے پیار رکھتا ہے، وہ جو اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، ایم اے کرنے کی تیاریاں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی اولاد کو ایم اے نہ کروایا جائے، بی اے نہ کروایا جائے، اس کو آفیسر نہ بنایا جائے، اس کو پروفیسر نہ بنایا جائے، اس کو سائنسدان نہ بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ محمد کریم پہ آنے والا قرآن بھی اس کو سکھاؤ، اس کو حفظ کراؤ۔ وہ ماں باپ جو محنت اور مشقت سے، کوشش سے اپنی اولاد کو قرآن حفظ کراتے ہیں، قرآن کا علم اس کو حاصل کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، ان ماں باپ کے سر پہ قیامت کے دن اللہ تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ کون خوش نصیب قوم ہے؟ وہ قوم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتی ہے اور یوں وابستہ ہو گئی جیسے محمد رسول اللہ کو مطلوب اور اللہ کو مطلوب تھا۔ کہ یہی ہماری سوچ ہے، قدم قدم پہ سوچنے کی باتیں۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ دو انسانوں کے درمیان فرق امتیاز اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، قیامت کو میری اس بات کو کبھی یاد کیا کرو گے۔ ایک باپ ہے جس نے ساری دولت لگا دی، انجینئر بنا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، پروفیسر بنا لیا، سائنسدان بنا لیا۔ ایک ہے جس نے اپنی دولت خرچ کی اور بیٹے کو حافظ قرآن بنا لیا، بیٹے کو عالم قرآن بنا لیا۔ اس کا بیٹا
برسر روزگار آتا ہے، بیوی مل جاتی ہے تو اس سے آنکھ چراتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے بیٹا کوئی مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی کھانے کو دو، مجھے بھی پہننے کو دو۔ کہتا بابا اب تو 2-4 اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، میں ان کا کروں کہ تیرا کروں؟ اور اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑے سرمایہ دار جب ان کا بیٹا اس بڑے مقام پہ آتا ہے تو یوں مرتے ہیں جیسے بے کس اور بے بس لوگ مرتے ہیں، روٹی بھی نہیں ملتی اچھی طرح۔ اور جس کو قرآن سکھا دیا، جس کو قرآن حفظ کرا دیا، اور یہ کچھ بھی نہ دے، باغی بھی بن جائے، لیکن قیامت کے دن اس کی قرآنی تعلیم کی بنا پہ ماں باپ کے سر پہ تاج سجایا جائے گا۔ اس کا محنت، اس کی مشقت اور یہ پیسہ جو لگایا ہے، اس پہ خرچ کیا ہے، یہ کبھی محروم رحمت نہیں ہونے دے گا۔ اس کا پتہ ہی نہیں باپ کو باپ بھی سمجھے کہ نہ سمجھے۔ اللہ کے بندو، قرآن آیا ہے، اللہ نے رمضان میں اتارا ہے، فرمایا رمضان اور قرآن کا قریبی تعلق ہے، قرآن کی آواز پہ لبیک کہو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، فرمایا دنیا بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر اس سے اعراض کیا اللہ کی رحمتیں روٹھ جائیں گی، دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔